अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान सूबा पंजाब ज़िला राजनपुर, सराकी वसेब दाजल से अफजल शाहीन, जामपुर के पहाड़ी एरिया को सुलेमान के इलाका छंबड़ी की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अपनी साबका वीडियो में आपको को सुलेमान के इलाका छंबड़ी की ट्रैवल गाइड बारे तफसीली आगाह किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको छंबड़ी में मछली का शिकार और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। ज़िला राजनपुर का शुमार पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पहाड़, मैदान, सहरा और दरिया सब मौजूद हैं। माड़ी, जिसे जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है, इसके मगरब में 23 किलोमीटर के फासले पर छंबड़ी का इलाका है, जहां गर्मियों में मौसम निस्बतन खुशगवार और सर्दियों में सर्द रहता है। अपनी साबका वीडियो में आपको तफसीली आगाह किया था कि 23 दिसंबर 2022 बारोज़ जुम्मतुल मुबारक हम दिन 2 बजे माड़ी के रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से छंबड़ी पहुंच गए थे। उसी सिलसिले को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं। छंबड़ी में आज हम करीम बख्श पिताफी साहब के मेहमान हैं। तवील और पहाड़ी रास्तों के बावजूद सफ़र की थकान बिल्कुल ना थी, क्योंकि रास्ते के दिलकश व हसीन नज़ारों ने दिल व दिमाग पर बहुत खुशगवार असर किया। रिवायती चाय के वक्फे तक आराम हो चुका तो हम इलाका घूमने फिरने और सैर को चल दिए। महसूस यूं हो रहा है कि जैसे हम ख्वाबों की किसी अनदेखी दुनिया में पहुंच गए हों, जहां आने वाली हर नई मोड़ हैरानकुन और ख़ूबसूरत और दिलकश नज़ारा लिए हुए हमारे इस्तकबाल को अपनी बाहें खोले हमारी मुंतज़िर हो। पानी में जगह जगह तैरती मछलियाँ साफ नज़र आ रही थीं और पत्थरों से टकराता शोर मचाता साफ़ व शफ़ाफ पानी एक अजब नगमगी का एहसास दिला रहा है, और इस कुदरती मौसीकी की प्यारी आवाज़ इंसान को दुनिया व जहां से बेगाना किए जाती है। इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। किसी फितरी मंज़र के दीदार से मुयस्सर होने वाली मुसर्रत का कोई जवाज़ नहीं। दिलकश कुदरती मनाजिर के साए तले यूँ महसूस होता है जैसे चश्मे वीरा में रानाइयों की उभरती हुई लहरें हलचल मचा रही हूँ। चेहरे की रानाई बहाल हो जाती है और दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। रूह की खुशनुदी की वजह फ़कत यही है कि इन खूबसूरत मनाजिर की कार फरमाई अज़ीम ज़ात बारी ताला की मरहून मिन्नत है, जो हर शय का खालिक व मालिक है। बाज़ मकामात पे पहाड़ों की बनावट और कुदरती तराश खराश इतनी खूबसूरत और मुनफरिद है कि ज़ुबां से बेअख्तियार अल्लाह पाक की हम्द व सना का विर्द जारी हो जाता है, और इंसान कुदरत की अजीम कारीगरी की दाद दिए बगैर रह ही नहीं सकता। हम पैदल चल रहे हैं मगर कोई थकावट नहीं, बल्कि इससे हमें एक अजब ताजगी और रूहानी खुशी का एहसास हो रहा है। हमारा आज इरादा है कि यहाँ मछली के शिकार के लिए जाल लगाते हैं और सुबह आकर जाल निकाल लेंगे। बिरादर कलीमुल्लाह ने हिम्मत दिखाई और जाल लगाने ठंडे पानी में उतरे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जाल अभी पानी में लगा ही रहे थे कि 4-5 मछलियाँ फंस गईं, जिन्हें बिरादर कलीमुल्लाह ने कमाल महारत और प्रोफेशनल शिकारी की तरह मछलियों को जाल से अलग किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
زندگی میں یوں پہلی بار پہاڑی مچھلی کا شکار کافی مزہ دے رہا تھا۔ یہ مچھلی غذائیت، ذائقہ اور طاقت میں انتہائی لاجواب ہوتی ہے، اور آج کل کے سرد موسم میں قدرتی پانیوں میں پلی مچھلی کھانا صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سو وہیں بیٹھ کر مچھلی کو صاف کیا۔ اس دوران پہاڑوں کی اوٹ میں چھپے زردی مائل سورج کی آخری کرنوں کا نظارہ بھی خوابناک کیفیت لیے ہوئے تھا، اور جب ہم واپس میزبان کی بیٹھک تک پہنچے تو شام کی دیوی اپنی کالی زلفیں پھیلا چکی تھی اور ارد گرد کے ماحول پر تاریکی راج کرنے لگی تھی۔ دوستو، پہاڑی علاقے کا سفر اور مچھلی کا شکار خود کوکنگ کرنے کا ایک اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ سو مل جل کر مچھلی کا سالن تیار کیا جو بہت ہی ٹیسٹی بنا۔ مہمانوں اور میزبانوں دونوں نے مل کر کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن کی شروعات نماز فجر سے ہوئی، اور طلوع آفتاب کا نظارہ ابھی تک مجھے اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہے۔ پہاڑوں کی اوٹ سے ابھرتا سورج کی کرنوں سے رنگ بدلتے بادل اور آسماں، کہیں پربتوں کی ترائیوں پہ ردائے رنگ تنی ہوئی، کہیں پربتوں کی ترائیوں پہ ردائے رنگ تنی ہوئی، کہیں بادلوں کی بہشت میں گل آفتاب کھلا ہوا۔ ٹھنڈک کی وجہ سے ہماری بہر کھڑی بائکس کی سیٹ پر برف نما کورا جم چکا تھا۔ ارد گرد کے پہاڑ، سانپ کی طرح رینگتی بل کھاتی ندیاں، اور اس پر صبح کا دھندلکا، یہ فطرت کے حسن کا ادنا سا نمونہ ہے۔ رات کچھ مچھلی بچا کے رکھی تھی، کچھ انگاروں پہ بھون کر اور باقی کا سالن بنا کر اس کے ساتھ ناشتہ کیا، اور میزبان کریم بخش پیتافی صاحب سے اجازت لے کر اپنی اگلی منزل کی جانب چل دیے۔ دوستو، چھمبڑی میں اپنے دوسرے میزبان وڈیرا خیر محمد پیتافی کے ہاں ہم صبح سویرے تقریباً 9 بجے پہنچ گئے۔ زندگی میں کچھ چیزوں کا پہلی بار تجربے کا موقع ہمیں سفر سے ملتا ہے، اور اونٹ کی سواری سے لطف اندوز ہونے کا موقع میں نہیں گنوا سکتا تھا۔ یہاں پہاڑی علاقوں میں آج بھی اونٹ اہم سواری ہے، جہاں لوگ دور دراز علاقوں کا سفر اونٹ پر کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سارا دن کوہ پیمائی میں گزرا۔ یہ علاقہ خوبصورتی اور قدرتی نظاروں سے مالا مال ہے، اور میں اسے فطرت کے عاشقوں کی جنت کہوں گا، کیونکہ یہاں فطرت کی خلوت کے خوشگوار لمحات اتنے اطمینان بخش ہیں کہ بندہ بے اختیار پہاڑوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مشہور زمانہ کاہا سلطان کی ندی ہے، مگر چھمبڑی میں اسے مقامی افراد لوپ چور اور سوڑی کاہو کے نام سے پکارتے ہیں، جس کا مطلب مجھے کچھ یوں سمجھ آتا ہے کہ کاہا کا پانی اوپر سے اس چور میں آتا ہے، اور یہاں کاہا کے پانی گزرنے کی جگہ ذرا تنگ ہے۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ کاہا سلطان کا سدا بہار رواں اور چشموں سے ابلتا سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے ٹکراتا صاف و شفاف پانی کا شور قدرت کی موسیقی جیسا سریلا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ چھمبڑی کے پہاڑ مجھے بہت طلسماتی محسوس ہوئے۔ 3 دنوں میں مختلف اوقات میں ایک ہی جگہ کئی بار جانے کا اتفاق ہوا، مگر سین ہر بار نیا ہوتا۔ پانی کا رنگ کبھی سبز مائل تو کبھی آسمانی رنگ کی جھلک دیتا۔ یہاں کے پہاڑ اتنے حیرت ناک مناظر لیے ہوئے ہیں جو کسی کے
بھی تصور سے ماورا ہیں۔ یہاں راستہ کافی مشکل اور مہم جوئی سے بھرپور ہے۔ یہ جال کی جڑ ہے، کلیم بھائی اس کا ہمیں مسواک بنا کے دے رہے ہیں۔ ہم نے ادھر مچھلی کے شکار کے لیے جال لگائے اور بہت سی مچھلی ہمارے ہاتھ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے اندر بے شمار فائدے چھپا رکھے ہیں۔ اس کے بے حد قدرتی غذائی اجزاء انسانی صحت کے لیے کافی مفید ہیں۔ مچھلی کا سالن خود تیار کیا جو انتہائی لذیذ اور ذائقہ دار بنا۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں گرما گرم مچھلی کا سالن سچ پوچھئے تو زندگی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ سارا دن پہاڑوں میں مٹر گشت کی وجہ سے رات کو الحمدللہ بہت ہی پرسکون نیند آئی۔ واپسی چھمبڑی سے واپس گھر جانے کو جی نہیں کر رہا، مگر دل پہ پتھر رکھ کر اتوار 1 جنوری 2023 کو دن 1 بجے لٹ لڑ کے راستے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ہم ماڑی سے چھمبڑی 23 کلومیٹر سفر کر کے پہنچے تھے، مگر اب واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا جو چھمبڑی تا ماڑی 38 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ آف روڈ ہونے کے باوجود قدرے آسان بھی لگا، کیونکہ یہاں سے ڈیرہ بگٹی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں کے لوگ ضروریات زندگی اور دیگر اشیاء لنڈی سیدان سے لے کر اسی راستے سے آ اور جا رہے تھے۔ واپسی کا سفر بہت یادگار رہا کہ راستے میں کھلچاس روڈ، لٹ لڑ اور پہاڑوں کے دامن میں دراز تھل کی دلکش وادی دیکھی، جہاں بارش کے پانی سے اگی گندم کی فصل آنکھوں کو بہت بھلی محسوس ہوئی۔ 38 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے میں طے کر کے ہم 4 بجے ماڑی پہنچے تو فضا میں کافی خنکی تھی۔ شام 6 بجے ہم لنڈی سیدان اور رات 8 بجے الحمدللہ خیریت سے واپس اپنے شہر داجل پہنچ گئے۔ کوئی سلیمان ٹرائبل ایریا راجن پور فطرت کے حسین نظاروں کی وہ جنت ہے جو بہت کم دریافت شدہ ہے۔ یہاں کے بہتے جھرنوں میں ابھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ خطہ پچاد کو سلیمان محبت، وفا اور مہمان نوازی کی علامت ہے۔ چھمبڑی میں بیتے خوبصورت پال تادم زیست مجھے اپنے سحر میں مبتلا رکھیں گے۔ ہو اگر ممکن تجھے اے زندگی، ہو اگر ممکن تجھے اے زندگی، آبشاروں سی روانی دے مجھے، ہر بلندی سے بنے راہیں نئی، حوصلے کچھ آسمانی دے مجھے۔ ارباب اختیار اگر توجہ اور دلچسپی سے یہاں بنیادی سہولیات مہیا کریں تو جنوبی پنجاب اور کوسلمان کی سیاحت میں یہ خطہ اپنی ایک نئی اور الگ پہچان کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔